بتا دیجیے کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں اور یو آر obsessed with عمران خان to put him in jail. یہ کیا زبان ہے, یہ کیا الزامات ہیں؟ یہ تو وہی ہے جو ہم روتے تھے کہ رانا ثناء اللہ پہ غلط کیس ہوا, آپ پہلی بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے لگے غلط کیس. نہیں ایسے نہیں ہے, انہوں نے اپنی شاید پورا نے نہیں سنایا نا, انہوں نے کہا کہ اس پہ کیس ڈالنا ہو تو بڑی آسانی سے یہ والے کیس ڈالے جا سکتے ہیں, لیکن ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے کیونکہ ان کے بہت سارے اور عمال نامے ہیں, وہ فورن فنڈنگ ہو, وہ منی لانڈرنگ ہو, وہ توشہ خانہ ہو, وہ ٹیرین کا کیس ہو, یہ بہت سارے معاملات. اور یہ عمران خان صاحب کی یہ جو پرابلم ہے یہ زمانے سے عام ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, ان کے گھر والے بھی بتا چکے ہیں کئی دفعہ. سو میں اس طرف جانا نہیں چاہتی, لیکن یہ اگر عمران خان کے معاملات ہیں اس کے اوپر ان کو شرم نہ آئے, لیکن رانا صاحب نے بول دیا ان کو شرم آ جائے. اور میرے لاڈلہ بھائی جو ہے, میرے پیارے لاڈلے بھائی, آپ کے انہی ثبوتوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسٹ بن میں ڈالا تھا اور خواجہ آصف صاحب کو جو ہے وہ کلین چٹ دی تھی. تو میرا بھائی جو ہے وہ یہ جو ہے فائلیں جو ہے وہ در در لے کے پھر رہا تھا کسی طرح خواجہ آصف کو ہٹاؤ تاکہ میں جیت سکوں. تو پیارے بھائی وہ تیری خواہش تو پوری ہونی نہیں, خواجہ صاحب نے تو رہنا ہے, اور تمہارے لیے مجھے بڑی دلی ہمدردی ہے کہ خواجہ آصف کے ہوتے تم جیت نہیں سکتے. اچھا آ رہی ہوں میرے پیارے بھائی, آ رہی ہوں, حوصلہ اپنے انکل خواجہ آصف کو کہنا میدان لگنا ہے, کال نہیں چلنی اس دفعہ. میرے بھائی کو حوصلہ دلاؤ کامران, جی بولے میرے بھائی کو حوصلہ دلاؤ. اچھا جو لاہور ہائی کورٹ کا آج کل بہت احترام, جو لاہور ہائی کورٹ کا بڑا احترام آج کل آ رہا ہے عثمان ڈار کا, اس کو لاہور ہائی کورٹ کہتے رہے ہیں. یہ میرے پیارے بھائی یاد ہے کہ نہیں, تمہاری بھی کئی ٹویٹیں ہیں اس ہیش ٹیگ کے اوپر. اور آج کل یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کیس بھی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ چلا جاتا ہے, اسلام آباد کے معاملات بھی لاہور ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں. میں نے کم از کم اپنی جتنی بھی میری تھوڑی بہت وکالت کی وہ ہسٹری ہے یا میری بیک گراؤنڈ ہے خاندانی, سب سے پہلا سوال جورسڈکشن کا ہوا کرتا تھا عدالتوں کے اندر. انفارچونیٹلی آج کل جورسڈکشن کا معاملہ ہی کوئی نہیں. آپ کوئی بھی چیز اٹھائیں کسی بھی ملک کے حصے کی, آپ لاہور ہائی کورٹ لے آئیں. کیوں جی, ایسا وہاں کیا ہو رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں سارے کیس آئیں؟ پھر اسپیسیفک بینچ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. جو آڈیوز آج آئی ہیں میرے لیے بہت بہت تکلیف دہ ہے کامران, اس لیے کہ میں قانون کے پیشے سے میرا تعلق ہے. اس کالے کوٹ کی اس کی بہت عزت ہے, عدلیہ کی بہت احترام ہے, لیکن یہ کچھ جو یہ امپریشن تھا جو شوکت صدیقی صاحب کہا کرتے تھے, جس کو بعد میں باجوہ صاحب بھی مان رہے ہیں, عمران خان بھی مان رہے ہیں, کہ بینچ بنوائے جاتے تھے. اب یہ اگر جو آڈیوز آ رہی ہیں اس کے اوپر پرویز الہی جو ہے وہ فرمائشی پروگرام چلا کے بیٹھے ہیں, اس کے اوپر یہ اگر اس کا فورینزک نہ ہو, اور اگر جو ہے وہ ہم تو جیسے جناب ملک کی اکانومی سنبھالنے فورینزک کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, عظمیٰ صاحبہ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے, 170 روپے کے نئے ٹیکس آپ نے لگا دیے, اکانومی آپ سے سنبھل نہیں رہی, آپ فورینزک کروا لیں. بیسکلی یہ الیکشن کے 90 ڈیز انہیں کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں پریکٹیکلی. جس طرح الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑا کر دیا, گورنر جو ہے دوبارہ کورٹ کو لکھ رہا ہے کہ گورنر کو سمجھ نہیں آ رہا فیصلہ کیا ہوا ہے. تو اب یہ فیصلہ کون کرے گا, کوئی اور ہی کرے گا آ کے, تو وہ فیصلہ تو بڑا خطرناک بھی ہو سکتا ہے. جی عابد شاہد زبیری جو ہیں صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے, ان کی جو مبینہ آڈیو آئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ, اس میں انہوں نے پریس سٹیٹمنٹ دے دی ہے. انہوں نے اس آڈیو کو ریجیکٹ کیا, ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ آئی ہیو گون تھرو دا آڈیو ریکارڈنگ اینڈ آئی کیٹیگریکلی اسٹیٹ دیٹ دا آڈیو از ڈاکٹرڈ. My office is doing a case this that it is obvious that some unscrupulous elements are behind the circulation of this doctored audio so as to damage my credibility to lead the this and that bar struggle for the rule of law, independence of judiciary. جی میرے بھائی کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو پروگرام میں ہی آ گیا آپ کے. ہاں جی آ گیا, بالکل ہم نے پڑھ کے سنا بھی دیا, حالانکہ میں نے ان کا نام لیا تھا لیکن چلے. اچھا آپ کے دونوں معزز مہمانوں کے لیے عرض ہے, اور مجھے امید ہے یہ نیکسٹ ٹائم یاد رکھیں گے. میں نیب کے آفس اپنی لاڈلی بہن عظمیٰ کے انکل خواجہ آصف کی خود فائلیں لے کے گیا تھا. انہوں نے نہیں مجھے, آپ بھی لے کے گئے تھے کیونکہ منی لانڈرنگ اقامہ کا کیس آپ کو یاد ہوگا جو نہل ہوئے تھے, وہ میرے ہی ساری ڈاکومنٹیشن ماشاءاللہ. اور آج بھی میں سٹینڈ کرتا ہوں, آج بھی میں کھڑا ہوں. کم از کم جس طرح کے جیلی اور فیک کیسز مجھ پہ سیالکوٹ بنانے کی ان کے انکل کوشش کر رہے ہیں خواجہ آصف, میں الحمدللہ اپنے سٹانس پہ کھڑا ہوں. آپ کے پروگرام میں آ جائیں, کسی جگہ آ جائیں, ڈاکومنٹیشن سامنے رکھ لیتے ہیں, جو اکاؤنٹس سے وہ موجود ہیں, تو مجھے تو کسی کوئی فائل دیکھنے کی ضرورت نہیں. سیاست چل رہی ہے, ایک بات بتائیں. دوسرا دیکھیں, میں چاہوں گا یہ ضرور بتائیں, پاکستان عدلیہ کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں آج کل. مریم صاحبہ تو ٹویٹس ان کے دیکھے پاکستان, اور خاص طور پہ جو ہماری لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں قابل احترام, ان کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. تو یہ شاید یہ تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے لیڈر کو, عمران خان کو, کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے عدالتوں کی طرف سے. تو یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ ان کے لیڈر نواز شریف
میں حال ہے 50 روپے کا اسٹامپ تھا جی جس کے اوپر آپ نے بھیجا تھا ساتھ ہی چلو بھیجے تو تھے، میں صرف آگے بات کرنے لگا نا. اس 50 روپے کے اسٹامپ پہ جو 3 سال پہلے دوائی لینے گئے تھے اور 6 ہفتوں کے لیے گئے تھے، گارنٹی کس نے دی تھی؟ شہباز شریف. اور وہ کدھر ہیں آج کل؟ پرائم منسٹر. تو ان کو کیوں نہیں عدلیہ ہاتھ ڈال رہی؟ وہ آپ نے اس نہیں، میں مقصد پورا یہ لیٹر ہے پڑھ لیں، اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ یا تو 3 مہینے واپس آئیں گے یا جب ڈاکٹر کہے گا، وہ آپ لائن مس کر گئے. اچھا جی، ہاں لکھے ہوتے جی، لکھے بانڈ چ لکھے 50 روپے پھر قوم نو نا کہ 50 روپے بانڈ لکھے ڈاکٹر نے ہندی کلیئر نہیں کیتا. ڈاکٹر نہیں لیتا، تسی وہی ڈاکٹر نے لکھا ہے. آکسفورڈ اسٹریٹ میں کافی جا رہی ہے، ریسٹورنٹوں میں جا رہے ہیں، ساری شاپنگیں ہو رہی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، دنیا کا برانڈ نہیں چھوڑا نواز شریف نے جو بینک کے پکچر نہیں کھچا رہے. مقصد یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب کے خلاف لیٹر لکھتے پھر رہے یار. تیسری میں ایک امپورٹنٹ سوال اٹھانے لگا، آپ پھر کیری کیجئے گا اس سوال کو. آپ نے جواب نہیں دینا اس کا. میں اپنی لاڈلی بہن سے یہ پوچھتا ہوں کہ میری نظر سے ایک مریم کا سٹیٹمنٹ گزرا ہے کہ ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے، ہماری حکومت تو تب ہوگی جب میاں نواز شریف ہوں گے یہاں. تو یہ ذرا قوم کو بتا دیں. ویڈیو گزری ہے، آڈیو لکھا ہوا